الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات پاک کی روشنی میں چند اہم اور ضروری باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیات پڑھی ہیں یہ 30ویں پارے کے اندر موجود ہیں، اور قرآن کے اندر ایک سورت پاک ہے، اس سورت پاک کا نام ہے سورۃ الاعلی۔ اس کے اندر اللہ نے اپنے اس کلام کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ سورت عام طور سے ہم اور آپ نمازوں میں، خاص طور سے عشاء اور کبھی کبھار جمعہ کی نماز میں اپنی مساجد میں ائمہ سے سنتے رہتے ہیں۔ یہ بڑی مشہور سورت ہے قرآن پاک کی، اور اس کی جو شروعات ہے وہ سبح اسم ربک الاعلی سے ہے۔ میں نے چونکہ درمیان کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں تو بیچ کی آیتوں سے کبھی کبھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ یہ سورۃ الاعلی ہے جس کی شروعات ہمارے قرآن میں سبح اسم ربک الاعلی سے ہوئی ہے۔ اب آپ حضرات کو یاد آیا ہوگا کہ یہ مشہور سورت ہے جو ہم اور آپ کثرت سے سنتے رہتے ہیں۔ اس سورت پاک کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں سب سے پہلی آیت ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى۔ اللہ تبارک و تعالی بڑی پیاری بات یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى،
اللہ وہ تمام باتیں بھی جانتا ہے جو تم کھلم کھلا کرتے ہو، اور وہ تمام باتیں بھی اللہ جانتا ہے جو چھپ کر کے کیا کرتے ہو۔ اللہ کے علم میں تمام چیزیں ہیں، ذرہ برابر ہماری ایک حرکت بھی اللہ کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں غائب ہے۔ اسی کو اللہ بڑے پیارے انداز میں یہاں پر ذکر فرما رہا ہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، جو باتیں تم کھلم کھلا کر رہے ہو اللہ کو ان تمام باتوں کا بھی علم ہے، اور وہ تمام باتیں جو چھپ کر کے کر رہے ہو اللہ وہ تمام باتیں بھی جانتا ہے۔ اور دنیا والے تمہاری کھلم کھلا والی باتوں کے اوپر تو گرفت کر سکتے ہیں، لیکن جو چھپ کر کے گناہ کر رہے ہو دنیا والوں کے علم میں اگرچہ نہیں آئے گا، لیکن احکم الحاکمین تمام باتوں کو جانتا ہے، اللہ کے یہاں بخشش نہیں ہونے والی۔ سارا معاملہ وہاں پر صاف ہو جائے گا، انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ آپ یقین جانیں اگر ہم اور آپ تمام آیات کو ایک طرف رکھ کر صرف اس آیت پاک کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں تو ہمت نہیں ہے ایک مسلمان کی کہ گناہ کر سکے، گناہ کی جرأت نہیں ہوگی۔ جتنے بھی ہمارے معاشرے کے اندر گناہ آ رہے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ گناہ کھلم کھلا کرتا ہوا آج بھی مسلمان شرماتا ہے، آج بھی ڈرتا ہے۔ اگر کہیں پر بیٹھ کر کے وہ فلم دیکھ رہا ہے اور اسے فلم دیکھنی ہے تو وہ اپنے بڑوں سے چھپ کر کے دیکھتا ہے کہ میرے بڑے میرے گھر والے نہ دیکھ لیں کہ میں کیا کیا چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ اور کیا طریقے اختیار کرتے ہیں ہمارے نوجوان، ماشاءاللہ بہت سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے، سردیاں چل رہی ہیں، کانوں کے اندر ایئر فون لگائیں گے، 399 والا ریچارج کرائیں گے اور ان لمٹ انٹرنیٹ کا استعمال کریں گے، اور رات کو رضائی اوڑھیں گے، ایئر فون کان کے اندر لگائیں گے اور رضائی کے اندر منہ ڈال کر کے لیٹیں گے، اور پھر رات میں رضائی میں 9 بجے چلے گئے۔ گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ بیچارہ بچہ بڑا تھکا ہوا تھا، بہت گہری نیند میں سو رہا ہے، لیکن انہیں کیا پتا رضائی کے اندر کیا گل کھلائے جا رہے ہیں۔ اور جناب جو یہ 9 بجے گئے ہیں رضائی میں، یہ رات کے 12 اور 1 بجے تک جاگ کر کے اس میں فلموں کے دیدار میں مشغول ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کا معاشرہ ہے، یہ چل رہی ہے ساری چیزیں ہمارے یہاں۔ اللہ فرما رہے انہ یعلم الجہر وما یخفی، تم نے رضائی ڈال لی، کمبل اوڑھ لیا، کانوں کے اندر ایئر فون لگا لیا اور یہ سمجھ رہے ہو کہ رضائی کے اندر کی حرکتیں کسی کو نہیں پتا۔ اللہ ارشاد فرما رہے یقیناً نہیں پتا، لیکن دنیا والوں کو نہیں پتا، وہ احکم الحاکمین اور وہ اللہ اور وہ رب العالمین تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچ کر کے گناہ نہ کر لیا کریں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور کوئی ہماری پکڑ کرنے والا نہیں ہے، گناہ کر لو۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس تصور کے ساتھ میں بھی گناہ کیا تو اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اور دنیا والوں کے یہاں تو بچ جائیں گے لیکن اللہ کے یہاں بچنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا انہ یعلم الجہر وما یخفی، اس لیے اس آیت پاک کو ذہن نشین فرما لے اور آدمی اپنے تمام کاموں کے اندر اس بات کو سوچے کہ میرا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، سارے عمل میرے اللہ کے سامنے۔ ایک دکاندار ہے اور دکان چلا رہا ہے اور اس کے پاس میں آدمی سامان لینے کے لیے آ رہا ہے،
وہ اپنا عیب والا سامان گاہک کو عیب بتائے بغیر بیچ دیتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھتا ہے کہ میں نے سامنے والے کو پاگل بنا دیا، عیب والا سامان پوری ریٹ کے اندر بیچ دیا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ فرما رہے سامنے والے آدمی کو تو تم نے بیوقوف بنا دیا لیکن اللہ کے بارے میں نہیں سوچا تم نے۔ اس آدمی کو تو نہیں پتا چلا کہ مجھے اس نے کیا سامان دیا، ہفتے بعد 10 دن بعد اس کے سامنے یہ عیب آئے گا، لیکن پھر وہ بیچارہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، وہ تمہارے سے تکلیف میں مبتلا ہو کر کے رہ جائے گا۔ لیکن کیا اللہ کے یہاں میدان محشر کے اندر ہمیں حساب نہیں دینا پڑے گا؟ فرمایا انہو یعلم الجہر وما یخفی، اللہ ساری حرکتوں کو جانتا ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے۔ یہ نوجوان ہمارے، نیو جنریشن ہماری عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر لڑکا کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ کنیکشن کے اندر آ رہا ہے اور فیس بک کا استعمال کر رہا ہے۔ کتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوں گے جو اس کا کثرت کے ساتھ میں استعمال کر رہے ہیں اور اپنی بات چیت اور اپنے تعلقات انہوں نے خواتین کے ساتھ میں اور لڑکیوں کے ساتھ میں بنا رکھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا 30 مار خان سمجھتے اور سمجھتے میں بہت اسمارٹ آدمی ہوں کہ میں نے 2 اور 3 لڑکیوں سے اپنے تعلقات قائم کر لیے، اور گھر کے اندر کسی کو نہیں پتا کہ یہ موبائل کے اندر کیا کر رہا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا عمل کر رہا ہے۔ لیکن اللہ ارشاد فرما رہے انہ یعلم الجہر وما یخفی، تم اپنے موبائل کے اندر قرآن پاک کو مطالعہ کر رہے ہو، اللہ کا کلام دیکھ رہے ہو یا وہاں لڑکیوں سے بات چیت کر رہے ہو، یہ گھر والوں کو تو ہو سکتا ہے پتہ نہ ہو لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کے یہاں نہیں چلنے والا۔ انہو یعلم الجہر وما یخفی، ایک ایک عمل کا حساب اللہ کے سامنے ہوگا جو آج ہم نے اور آپ نے کام کر لیے اور یہ سوچ لیا کہ اللہ کے علم میں نہیں آیا۔ اللہ نے اس آیت پاک میں ہماری غلط فہمی کو دور کیا کہ یہ دماغ سے نکالو، اللہ تمہاری تمام باتوں کو جانتا ہے اور وہ اللہ ایک ایک عمل کا حساب لینے والا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو میرے بھائیوں آپ کے سامنے مجھے عرض کرنی تھی اور پہلی بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، ہم سب اس بات کا ارادہ کریں کہ جیسے ہم کھلا حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہم اور آپ اپنے آپ کو تنہائی میں بھی ان چیزوں سے بچائیں گے۔ اتنا کمزور والا انشاءاللہ ہے ہمارا، انشاءاللہ۔ اب لگا نا کہ مسلمان ماشاءاللہ سے پاور والے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے اس آیت پاک کی، سورۃ الاعلی، انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ سب جانتا ہے ہماری حرکتیں، کچھ نہیں چھپا اللہ سے۔ چھپانے کے لیے ہم اور آپ کیا کیا کرتے اور کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہماری چیزیں دوسروں پہ ظاہر نہ ہو، دوسروں کے سامنے نہ آئے اور دوسروں کو اطلاع نہ ہو۔ لیکن ہم نے اور آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ میدان محشر میں، قیامت کے میدان میں اللہ جب ہمیں بلائے گا، سامنے اسکرین کے اوپر ہماری وہ ساری حرکتیں جو بند کمروں کے اندر ہوئی ہے اللہ کائنات کے سامنے چلائے گا۔ کون کون آدمی ایسا ہے جو یہ سمجھ سکے کہ میری ساری زندگی اگر اللہ نے چلا دی اسکرین پہ تو مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی؟ کون آدمی ہم میں ایسا ہے؟ کون شخص ہم میں سے ایسا ہے کہ جس کے اللہ نے 1 مہینے کی راتیں اگر میدان محشر میں اسکرین پہ چلا دی، یقین جانیے اگر اللہ ہم سے اور آپ سے قیامت کے میدان میں یہ کہہ دے کہ یا تو خود ہی سے دوزخ میں چلے جاؤ اور اگر خود سے نہیں جانا چاہتے تو تمہاری راتوں کی ویڈیو ابھی اسکرین کے اوپر چلاؤں گا، تو یقین جاننا ہم میں سے نہ جانے کتنے افراد ایسے
ہوں گے کہ یا اللہ ہم خود ہی سے دوزخ کے اندر جا رہے ہیں، آپ حرکتیں ظاہر نہ فرمائیے، جو ہمارا حال ہو چکا ہے اندر کا۔ ہمت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے چلوانے کی، ساری کائنات دیکھ رہی ہے وہاں پر، تو ہمیں اور آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ ذرا سے وقت کے لیے اور تھوڑے سے وقت کے مزے کی خاطر اپنے آپ کو اللہ کے یہاں کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار کرا رہے ہیں۔ کس چیز میں پھنس رہے ہو مسلمانوں؟ انہو یعلم الجہر وما یخفا، اس آیت کو سینوں میں اتار لو اللہ کے واسطے، ہم اور آپ ذہن کے اندر اتار لیں اور اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں، تو ہمت نہیں ہو سکتی گناہ کرنے کی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے 12ویں پارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان ہیں، جوانی شباب پر ہے، اللہ نے حسن، خوبصورتی، جمال، کمال بے پناہ عطا فرمایا، اور زلیخا جو مصر کے بادشاہ اور حاکم کی بیوی ہے، اس کا دل حضرت یوسف پر آ گیا اور اس نے حضرت یوسف کو ایک کمرے کے اندر بلایا، وہاں اندر سے تالا ڈالا، دوسرے کمرے میں لے گئی، وہاں تالا ڈالا، 7 کمروں کو پار کیا اور 7 کے 7 دروازوں میں تالا ڈالا، اور اندر جا کر کے حضرت یوسف سے کہا کہ یوسف میرے ساتھ غلط عمل کرو۔ 7 تالوں کے اندر بند کرے کر اور حضرت یوسف کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یقین جاننا مسلمانوں، یہ وہ حالت تھی کہ یہاں سے بچ کر کے آنا بڑے سے بڑے بزرگ کے بس کی بات نہیں ہے، اس کنڈیشن سے صحیح واپس آ جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اندر ہیں، جب زلیخا نے حضرت یوسف سے کہا یوسف میرے ساتھ غلط کام کرو، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اور اتارنے کے بعد وہاں کمرے کے اندر ایک طاق بنی ہوئی تھی اور اس میں ایک بت رکھا ہوا تھا، مورتی رکھی ہوئی تھی، اس مورتی کے اوپر اس نے اپنا دوپٹہ ڈال دیا، مورتی کے اوپر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سوال کیا زلیخا تو نے اس کے اوپر یہ دوپٹہ کیوں ڈالا؟ اس نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگی کہ جناب یہ میرا خدا ہے، اگر اس نے ہمیں غلط کام میں دیکھا یہ ناراض ہو جائے گا، اس لیے میں نے دوپٹہ ڈال دیا تاکہ یہ ہمیں غلط کام کرتے ہوئے دیکھ نہ سکے، دیکھ نہ پائے۔ اللہ، بس حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ ایمانی چنگاری جاگ اٹھی، اور کیا تاریخی جملہ فرمایا کہ تیرا خدا، تیرا معبود اور تیرا رب اتنا گھٹیا کہ ایک دوپٹہ اگر اس کے منہ پہ ڈال دیا جائے یہ سامنے والے کو نہیں دیکھ سکتا، اور تو اس گھٹیا خدا کی وجہ سے گناہ نہیں کر سک رہی، تو مجھے اپنے رب سے کتنا ڈرنا چاہیے جو رب 7 زمین کے نیچے کالے پہاڑ کے اوپر اگر کالی چیٹی موجود ہو اور وہ اپنی چھوٹی سی ٹانگ کو حرکت دیتی ہے، میرا رب اس کو بھی دیکھنے والا ہے۔ مجھے کتنی شرم کرنی چاہیے۔ ایمان جاگ اٹھا اور بھاگے ہیں وہاں سے۔ اللہ نے جب یہ بھاگے، اب اللہ کی مدد آئی ہے، ہر دروازے پہ پہنچتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے اور دروازے کھلتے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل کر کے آ گئے، فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ 13ویں کی پہلی آیت ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا ارے میرا کمال نہیں ہے بچ کر کے آنا، یہ تو میرے رب کا کمال ہے جس نے مجھے بچا لیا، میرے رب کا کمال ہے۔
وما ابرئ نفسی، میرے اور آپ میں ہمت نہیں ہے حرام سے بچنے کی، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ہمارا دل ہمیشہ حرام کی طرف لے کر کے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، لیکن حرام سے وہی آدمی بچ سکتا ہے جس پر اللہ کا خاص رحم شامل حال ہو جائے۔ میرے پیارو، اس آیت پاک کو ذہن کے اندر اتار لو اور اس کو مستحضر رکھیں ہم اور آپ، یقین جاننا ہمت نہیں ہوگی اللہ کی نافرمانی کی۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، میرا اللہ سب جانتا ہے، جو ہم دکھلا رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپا رہے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ سے ذرہ برابر کائنات کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حال کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ ذرا غور فرمائیں۔ ایک بڑی موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر کسی کمرے کے اندر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو، ایک سی سی ٹی وی کیمرہ، اور آدمی کو وہاں پر چھوڑ دیا جائے، آدمی وہاں گناہ نہیں کرتا، گناہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ ڈرتا ہے میں جو کچھ کروں گا کیمرے کے اندر قید ہوگا اور میری کوئی حرکت کسی سے چھپ نہیں سکتی۔ آدمی ایک سی سی ٹی وی کیمرے کے ڈر سے اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتا ہے، ایک سی سی ٹی وی کیمرے کی پاور۔ لیکن کیسا ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، اور ہم اور آپ کس درجے کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی وجہ سے تو حرام سے رک گئے اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی، لیکن اللہ کے دیکھنے اور اللہ کی اطلاع کے ڈر سے ہم اور آپ کہیں حرام کو نہیں چھوڑتے، اور کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں یہاں پر حرام کام نہیں کروں گا کیونکہ یہاں سی سی ٹی وی نہیں بلکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں آتا۔ زبان سے ہم اور آپ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن عمل ہمارا بتا رہا ہے کہ ہم ایک سی سی ٹی وی کیمرے کو اور سی سی ٹی وی کیمرے کی طاقت کو اللہ کی طاقت سے زیادہ سمجھتے ہیں، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کی وجہ سے حرام چھوڑ دیا اور اللہ کے ڈر سے حرام نہیں چھوڑ پاتے۔ کس کا بڑائی، کس کی بڑائی ہمارے دماغ میں ہوئی؟ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بڑی پیاری آیت ہے، پوری زندگی ہماری شریعت کے مطابق آ سکتی ہے اگر اس چیز کا دھیان کر لے۔ گھر پر موجود ہیں، ماں باپ فجر کی نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں کہ بیٹا جا، بیٹا جا، زبردستی اٹھ کر کے آ رہے ہیں اور نماز پڑھ لی۔ پتہ چلا امی ابو 10-12 دن کے لیے کہیں چلے گئے حج پہ یا عمرے پہ، اولاد خوش ہوتی پھر رہی ہے کہ میں آزاد ہو گیا، اب مجھے نماز کے لیے اٹھانے والا کوئی نہیں رہا، اب میں آرام سے 9 بجے سو کر کے اٹھوں گا، اب مجھے نیند میں ڈسٹرب کوئی نہیں کرے گا۔ انہو یعلم الجہر وما یخفی، ارے سہارنپور کے رہنے والوں یہ آیت سوچ لیا کرو، اللہ کتنی پیاری بات ارشاد فرما رہے۔ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، تمہارے ماں باپ نہیں دیکھ رہے کہ تم نے نماز غائب کی ہے، لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم نے بستر پہ لیٹے لیٹے نماز کو چھوڑ دیا اور نماز کو ضائع کر دیا۔ اللہ کے حساب سے نہیں بچ سکتے، اللہ کے حساب سے نہیں بچ سکتے۔ آگے چلیں، میں نے 5-6 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات کی وضاحت کرنی ہے۔ یہ پہلی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، اس آیت پاک کو ذہن نشین فرما لیں۔ کیا آیت پڑھی ہے میں نے ذرا سنا دیں، اب تو یاد ہو گئی ہوگی، آپ حضرات کو بھی ذرا سنائیے۔ انہو یعلم الجہر وما یخفی، یاد ہو گئی نا سب کو؟ اس آیت کو ذہن نشین رکھیں، سب یاد رکھیں۔ یہ ہماری مجلس بہت بڑی تقریر کی نہیں ہے، مجھ سے تقریر وقریر نہیں آتی ہے، مذاکرہ ہے ہمارا، یاد کریں باتوں کو، اس آیت کو یاد کریں، ذہن نشین رکھیں آیت کو، اور ہر وقت سوچتے رہا کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آگے چلیے،
آگے اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ۔ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں فَذَكِّرْ، اے نبی آپ نصیحت کیجئے۔ یہ ذکر جو لفظ ہے یہ عربی زبان کے اعتبار سے بڑا دلچسپ ہے، اس کے اندر اللہ نے بڑی خصوصیت رکھی ہے۔ کیا خصوصیت ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر خصوصیت یہ ہے، ذکر کے معنی یاد کے آتے ہیں اور فذکر کے معنی آتے ہیں بار بار یاد دلانا۔ فذکر کے معنی کیا آتے ہیں؟ بار بار یاد دلانا۔ اللہ فرما رہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، میرے نبی آپ لوگوں کو بار بار ان کے اللہ کی یاد دلاتے رہیے۔ جب آپ بار بار اللہ کو یاد دلائیں گے اور اللہ کی یاد بندوں کو سنائیں گے تو انشاءاللہ بندوں کے دماغ میں اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے گا، نفع ہوگا۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نصیحت کیجئے، آپ کی نصیحت سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارے اور آپ کے سارے پروگرام صرف اسی مقصد کے ساتھ میں ہوتے ہیں کہ بار بار نصیحت ہمارے سامنے آئے گی تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آگے کیا فرمایا؟ سیذکر من یخشی، اللہ نے فرمایا کہ آپ نصیحت کیجئے اور جو میرا بندہ مجھ سے ڈرتا ہے وہ آپ کی نصیحت پر ضرور عمل کرے گا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ نصیحت پر ضرور عمل کرے گا۔ سیذکر من یخشی، فرمایا کہ جو نصیحت قبول کرے گا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو ڈر لگتا ہے نہیں ہمیں اور آپ کو اللہ سے؟ لگتا ہے نا ڈر اللہ سے۔ تو جب اللہ سے ڈر لگتا ہے تو جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس پر کیا کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو؟ عمل کرنا چاہیے، اگر اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ سیذکر من یخشی، اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر اللہ کا ڈر موجود ہوگا وہ ان باتوں پر عمل ضرور کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اللہ معاملہ بڑا مشکل ہو گیا، کیا فرمایا؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور دین کی باتوں سے بھاگ جائے گا۔ کون بھاگ جائے گا؟ الاشقى، جو بدبخت اور بد نصیب آدمی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو بدبخت آدمی ہے وہ اپنے آپ کو دور کر لے گا اور دین کی بات یا تو سنے گا نہیں اور اگر سن لے گا تو عمل کی کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا جو آدمی دین کی باتوں سے بھاگے یا دین کی بات سنے اور عمل کا شوق اس کے اندر نہ پیدا ہو، ایسا آدمی بدبخت ہے، کم نصیب ہے اور قسمت کا خراب ہے۔ یہ فیصلہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، باتوں سے بھاگ جانے والے۔ یہاں پر میں ایک بات درمیان میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں جماعت کا کام ہوتا ہے، اکثر مساجد میں چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ کیا ہوتا ہے جب جماعت آتی ہے اور روڈ پر نکلتی ہے، ہمارے نوجوان کہیں کھڑے ہیں نا، اگر تین دیکھتے ہیں جماعت آ رہی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ پولیس آ گئی بھاگو، پولیس آ گئی بھاگ لو۔ جماعت کو دیکھ کر کے بھاگتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کیجئے اور نصیحت کرنے سے فائدہ ہوگا۔ اور کس آدمی کو فائدہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا سیذکر من یخشی، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اسے فائدہ ہوگا۔ ویتجنبها الاشقى، اور جو بدبخت ہے اور جو آدمی بدقسمت ہے وہ آدمی دین کی باتوں سے بھاگ جائے گا۔ یہ بھاگنے والے
والے دین کی باتوں سے ان کو اللہ نے بدبخت کہا ہے اور بدقسمت کہا ہے. ایسے آدمیوں کو ڈرنا چاہیے. میں درخواست کرتا ہوں کہ بھاگا نہ کریں جماعت کو دیکھ کر کے یا اللہ یہ جماعت آ گئی. اگر آپ کے پاس میں وقت نہیں ہے تو آپ ادب سے کہہ دیں کہ بھائی میرے پاس میں ابھی بات سننے کا موقع نہیں ہے, لیکن ان کو دیکھ کر کے بھاگا نہ کریں, ان کو دیکھ کر کے منہ نہ بنایا کریں. یہ ادا اللہ کو بڑی ناپسند ہوتی ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. اللہ نے فرمایا جو آدمی میرے دین کی باتوں سے بھاگ جائے, عمل نہ کرے, باتوں کو نہ سنے, الذی یصلی النار الکبریٰ, اللہ نے فرمایا اس کو ایسی آگ میں ڈالوں گا, ایسی آگ میں ڈالوں گا, ایسی آگ میں جلاؤں گا جس سے بڑی کائنات کے اندر کوئی آگ نہیں ہو سکتی. یسلا کے معنی میں اپنے لوگوں کو آج کل نیو جنریشن کو سمجھایا کرتا ہوں, فرائی کرنا. یسلا فرائی کرنا, تل دینا کسی چیز کو. اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو جہنم کی آگ کے اندر تل دوں گا اور فرائی کر دوں گا جو آدمی دین سے بھاگے گا اور جو آدمی دین کی باتوں سے منہ بنائے گا. فرمائے جہنم کے اندر اس کو جلایا جائے گا. الذی یصلی النار الکبریٰ, جہنم کی آگ میں جائے گا. اور یہ جہنم کی آگ کیسی اللہ نے بنائی؟ اللہ, مسلمانوں حیرت ہوتی ہے پڑھ کر کے. میرے اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا اللہ کیسی ہے جہنم کی آگ, ہم کیوں بچائیں اپنے آپ کو؟ اللہ نے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ. بڑا پیارا جواب ہے. اللہ نے فرمایا ارے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا. جہنم کی آگ کیسی ہے؟ فرمایا کہ یہ جو آگ تم دنیا کے اندر جلاتے ہو, اس آگ کے اندر ایندھن کے طور پر لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں, کاغذ ڈالے جاتے ہیں, درختوں کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں اور مختلف چیزوں سے اور گھاس اور لکڑی سے ہم اور آپ آگ کو روشن کرتے. اللہ نے فرمایا میں نے جہنم کی جو آگ بنائی ہے اس میں لکڑیاں نہیں جائیں گی, کاغذ نہیں جائے گا اور اس کے اندر یہ دنیا کی گھاس پاس نہیں جائے گی. میرے رب نے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ, اس آگ کے اندر ایندھن کے طور پہ میں انسانوں کے بدن کو داخل کروں گا. انسانوں کے بدن اس آگ کے اندر جائیں گے. کیا ہوگا ہمارا اور آپ کا؟ ایک لمحے کے لیے سوچا کریں, کیا کیسے برداشت ہوگی ہمیں اور آپ کو یہ ساری چیزیں؟ فرمایا اس آگ کا ایندھن بناؤں گا ان کے بدنوں کو جو آج اپنے بدنوں پہ محنت کر رہے, فیشن اور اسمارٹ بنے گھوم رہے ہیں. اگر خواتین سن رہی ہوں میری باتوں کو خاص طور سے توجہ دے کہ وہ فیشن پرستی میں کوئی آئی برو بنوا رہی ہے اور کوئی جا کر کے بازار کے اندر اپنے بالوں کی نمائش کرتی پھر رہی ہے اور کوئی اپنے بدن کو دکھاتی پھر رہی ہے, کوئی ہاف اپنے کپڑے پہن کر کے باہر آ رہی ہے اور نامحرم مردوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کی جا رہی ہے. اللہ نے فرمایا یہ سارے کے سارے جہنم کے اندر آگ کا ایندھن ہوں گے اور جہنم کے اندر لکڑیوں کی جگہ ان کے بدن کو استعمال کروں گا. وقودھا الناس والحجارہ, اللہ بدن کو وہاں کا ایندھن بنائیں گے
اور خالی بدن کو ایندھن نہیں میرے پیارو، اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر ڈالنے کے بعد میں اللہ نے جہنم کی آگ کو کیسا بنایا؟ یہ جو ہمارے یہاں کی چولہوں کے اندر آگ ہوتی ہے، سردی کا زمانہ چل رہا ہے اور اس وقت آگ بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن اگر چولہے کی آگ کے اندر آپ 5 منٹ ہاتھ ڈال دیں، اتنی سردی کے موسم میں بھی ہاتھ اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، 5 منٹ میں پگھل کر کے کھال بہہ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اللہ نے جو بنائی ہے، یہ تمہاری دنیا کی آگ اس کا 70واں حصہ بھی نہیں ہے، 70 حصے زیادہ تیز اور خطرناک آگ ہے جو اللہ نے بنائی۔ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری حدیث کے اندر میرے نبی نے فرمایا کہ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے اور داخل کر دیے جائیں گے، اور اندر جانے کے بعد میں چاروں طرف سے آگ ہوگی اور آگ ہی آگ کے اندر جل رہے ہوں گے اور بھوک اور پیاس کا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے چیخ چیخ کر کے پانی مانگیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں جہنم کے اندر پانی پینے کے لیے دوں گا، لیکن کیسا پانی ہوگا؟ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر جو جہنمی ہوں گے، زانی ہوں گے، زناکار ہوں گے، ان کی شرمگاہوں سے ایک بدبودار پانی بہ رہا ہوگا۔ اللہ وہ سارا پانی بدبودار جو زانیوں کے پیٹ سے اور شرمگاہوں سے نکل رہا ہوگا، اس کو بڑے بڑے برتنوں کے اندر جمع کرائے گا، اور جب جہنم والے پانی پینے کے لیے مانگیں گے، اللہ زانیوں کی شرمگاہوں سے نکلا ہوا وہ پانی، بدبودار پانی پینے کے لیے عطا فرمائیں گے۔ اندازہ کریں مسلمانوں کیا حال ہوگا، کس قدر شدت ہوگی۔ آج اگر ہمارے پاس میں پانی آئے اور اس میں ذرا سی بدبو آ رہی ہو، ہم سے منہ کو نہیں لگایا جاتا، ہم فوراً گلاس کو پھینک دیا کرتے ہیں، اور وہاں زانیوں کی شرمگاہ سے بدبودار نکلنے والا پانی کٹوروں کے اندر اکٹھا کر کے جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ یہ ان بدعمالیوں کی سزا ہوگی جو دنیا میں کر رکھی ہیں، جو مستیاں دنیا کے اندر کی ہے، اللہ سب کا حساب وہاں پہ برابر کرے گا۔ میرا رب اس کو فرما رہا ہے الذی یصلی النار الکبری، اللہ کے واسطے اس آگ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ میں سب سے بڑی آگ کے اندر داخل کروں گا کہ کائنات میں اس سے خطرناک آگ کہیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ چاروں طرف سے آگ، پینے کے لیے شرمگاہوں کا بدبودار پانی، اور اوپر سے کیا ہوگا؟ پڑھ پڑھ کر کے جہنم کے مناظر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہ کھانا کھانے کے لیے مانگیں گے، یا اللہ کھانا دے دیجئے۔ اللہ کھانا بھی عطا فرمائے گا، لیکن کیسا کھانا ہوگا؟ جائیے قرآن پاک کے 25ویں پارے میں سورہ الدخان کے اندر کھول کر کے دیکھیے، اللہ نے ارشاد فرمایا آخری رکوع کی پہلی آیت کے اندر، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ اللہ فرما رہے ہیں جہنم کے اندر کھانا ملے گا، لیکن وہاں کا کھانا کیسا ہوگا؟ ارے جو ذرا ذرا سے حرام کھانوں کے چکر میں آ کر کے اپنے پیٹ میں حرام غذا بھر رہے اور ادھر ادھر کے 2 نمبر کے پیسوں سے بہترین کھانے کھانے کے اندر لگے پڑے، خاص طور سے توجہ دیں، اللہ ارشاد فرما رہے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ اور یہاں فرما رہے ان شجرۃ الزقوم، اللہ نے فرمایا کہ میں انہیں زقوم کا درخت کھانے کے لیے عطا کروں گا۔ زقوم کا درخت
آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ زقوم کا درخت کیا ہے؟ صحابہ نے میرے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ زقوم کا درخت کون سا ہے جو اللہ دوزخ کے اندر عطا فرمائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ زقوم کا درخت وہ ہے جو جہنم کی سب سے گہرائی کے اندر اگتا ہے اور وہاں سے وہ درخت پیدا ہوتا ہے اور جہنم کی آگ میں اس کی جڑیں ہیں اور پورا درخت جہنم کے اندر ہے، انتہائی کانٹے دار اور بدبودار درخت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس درخت کی ایک شاخ لے کر کے زمین کے اوپر گاڑ دی جائے، فرمایا خدا کی قسم ساری زمین سے اگنے والا اناج کڑوا پیدا ہو جائے گا۔ ایک شاخ اگر اس کی زمین کے اندر آ جائے، فرمایا سارا اناج کڑوا ہو جائے گا، ایک چیز بھی میٹھی نہیں پیدا ہو سکتی، اتنا بدبودار اور اتنا کڑوا درخت ہے۔ اللہ وہاں پہ کھانے کے طور پہ عطا فرمائے گا۔ جنہوں نے دنیا کے اندر من مانیاں کی ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، اللہ ان کے ساتھ میں یہ معاملہ وہاں پر فرمائے گا۔ میرے بھائیوں کیسا حال ہو رہا ہوگا جہنم کے اندر؟ چاروں طرف سے آگ ہے، گرم گرم وہاں پہ بدبودار پانی پلایا جا رہا ہے اور ساتھ میں انتہائی بدبو اور کڑوا کھانا کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا کہ جہنمیوں کو اللہ لباس عطا فرمائے گا۔ آج بڑا فخر کرتے ہیں کہ میں نے کمپنی کا اور کوالٹی کا لباس پہن رکھا ہے۔ ارے فخر کرنے والوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لباس جہنم کے اندر پہنایا جائے گا، لیکن وہ لباس کیسا ہوگا؟ اللہ حضور نے فرمایا کہ ان کا لباس اور ان کے کپڑے یہ جہنم کے اندر آگ کے اوپر تارکول کو پگھلایا جائے گا اور اس تارکول کا پگھلا ہوا لباس عطا فرمایا جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے تارکول پگھلنے کے بعد لباس کیسے بن جائے گا؟ لباس بننے کا مطلب یہ نہیں کہ شاندار کرتا بنے گا، بلکہ جہنم کی آگ پہ تارکول کو پگھلا کر کے جہنمیوں کے اوپر اس کو پلٹ دیا جائے گا تاکہ تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہ لباس بن جائے گا۔ کیا حال ہو رہا ہوگا وہاں پر؟ اور فرمایا پیر میں پہننے کے لیے جوتے دیے جائیں گے، جوتے بھی ملیں گے۔ یہاں شاندار کمپنی کے پہننے والے 4-4 ہزار اور 10-10 ہزار کے جوتے پیروں کے اندر ڈالنے والے، جو کمپنی کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ میرے پاس ریبوک کا جوتا ہے، میرے پاس ایڈیڈاس کا ہے، میرے پاس نائک کا ہے، میرے پاس اسکیچر شوز ہیں، یہ جملہ کہنے والے اور فخر کرنے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جہنم کے اندر اللہ جو جوتا عطا فرمائے گا وہ جوتا کائیں کا بنا ہوا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ جوتا بھی آگ سے بنایا گیا ہوگا، آگ کا جوتا۔ اور کیسا خطرناک ہوگا؟ فرمایا اگر کوئی اور عذاب نہ ہوتا اور صرف پیر کے اندر وہ جوتا داخل کر دیا جاتا اور اس کے علاوہ اللہ کوئی عذاب نہ عطا فرماتے، تو صرف اس جوتے کی گرمی اتنی تیز ہوگی کہ جس کے پیروں کے اندر وہ جوتا ہوگا اس کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ یہاں پر ایسے ابل رہا ہوگا جیسے چولہے کے اوپر ہانڈی ابلا کرتی ہے، اس جوتے کی گرمی کی وجہ سے۔ فرمایا ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا۔ میرے نبی نے فرمایا اس کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے خطرناک عذاب اللہ نے مجھے دیا ہے، حالانکہ اللہ نے اسے سب سے ہلکا عذاب عطا فرمایا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے جہنم کا۔
میرے پیارو، ہم اور آپ گناہ کس ہمت کے ساتھ میں کرتے ہیں اور کس جرأت کے ساتھ میں کرتے ہیں، کتنے آرام سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ذرا سوچا تو کریں کبھی ہم اور آپ کی کیا ہونے والا ہے، کیا نتیجہ آنے والا ہے اس منمانی کا. اللہ کے یہاں کس حالات سے گزرنا پڑ سکتا ہے وہ تصور نہیں کیا جا سکتا، ان کو سوچا بھی نہیں جا سکتا. الذی یصلی النار الکبریٰ، میرے اللہ نے فرمایا اگر تم نے اپنی منمانی کی اور دنیا کے چکر کے اندر پڑے رہے اور رب کی اطاعت کیے بغیر واپس آ گئے، فرمایا کہ میں تمہیں جہنم کی آگ کے اندر جلاؤں گا. یہ جہنم کی آگ کی کیفیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اللہ نے کیا فرمایا آگے؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اللہ، دنیا کے اندر جب پریشانی آتی ہے تو آدمی کیا سوچتا ہے، کیا خیال آتا ہے؟ سب کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یار مر جاؤں تو سکون مل جائے گا، مر جاؤں تو سکون مل جائے گا. اللہ نے فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اللہ کے اس انداز پہ ذرا غور کیجئے. اللہ فرما رہے کہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اتنی خطرناک آگ ہوگی. لا يموت فيها ولا يحيا، لیکن نہ تو موت آئے گی اور نہ زندگی ملے گی، بس تڑپتا جہنم کے اندر پڑا رہے گا. لا يموت فيها، زمین سے جانے کے بعد میں ایک مرتبہ موت آ گئی، اب دوبارہ موت نہیں آنے والی. لا يموت فيها، فرمایا جہنم کے اندر مرے گا نہیں، ورنہ آدمی یہی سوچ لیتا کہ یار جہنم میں جاؤں گا، عذاب آئے گا، لیکن مر جاؤں گا، کہانی ختم ہو جائے گی. مر کے بھی وہاں پہ پیچھا نہیں چھوٹنے والا، موت نہیں آئے گی جہنم میں. جلتا رہے گا، دوبارہ بنتا رہے گا، پھر جلتا رہے گا، یہی معاملہ اس کے ساتھ میں ہوتا رہے گا. لا يموت فيها ولا يحيا، فرمائے نہ تو ڈھنگ سے مر سکے گا اور نہ ڈھنگ سے جی سکے گا. اللہ رب العزت اس کے ساتھ میں ایسا معاملہ فرمائے گا. لا يموت فيها ولا يحيا. کیا فرمایا میرے نبی نے؟ مثال دی اس کی، نہ مرے گا نہ بچے گا. کیا مثال دی؟ فرمایا کہ میں جب معراج کی رات میں آسمانوں پر گیا نا تو وہاں پر دیکھا ایک آدمی کو جہنم کے اندر، اس کو بٹھایا گیا، سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہے اور ہاتھ میں لوہے کی قینچی لے رکھی ہے، لوہے کی قینچی. جہنم کے اندر اسے بٹھا کر کے لوہا لے رکھا ہے، اور لوہا لینے کے بعد سمجھیے گا ذرا، فرمایا حضور نے کہ اس کا یہ گال منہ کھلوا کر کے اور قینچی منہ میں گھسا رہا ہے اور اس کا یہ گال یہاں سے کاٹ رہا ہے، قینچی سے پھاڑ رہا ہے پورا. فرمایا یہاں سے پھاڑتا 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 وہ قینچی سے پیچھے گدھی تک چلا گیا، سارا پھاڑ دیا. ادھر کا یہاں تک پھاڑنے کے بعد دوبارہ قینچی آگے لایا اور ادھر سے پھاڑنا شروع کیا. جب ادھر سے پھاڑنا شروع کرے گا، فرمایا ابھی وہ یہاں تک نہیں پہنچے گا، اللہ ادھر والے حصے کو پھر سے صحیح کر دیں گے، وہ ادھر تک پھاڑ کر کے پھر دوبارہ ادھر سے شروع کر دے گا. لگاتار یہی کیفیت پیدا ہوگی. میرے پیارو ذرا غور کرنا، اگر ہماری انگلی کے اندر انگلی کی کھال کو لے لیا جائے، میں بہت زیادہ بڑی بات نہیں کر رہا، صرف انگلی کی کھال کو لیا جائے اور بلیڈ سے ہماری کھال کو کاٹنا شروع کیا جائے، کیا تکلیف ہوتی ہے ہمیں اور آپ کو، کتنا احساس ہوتا ہے. اور وہاں پر جہنم کی آگ کے اندر چاروں طرف سے جہنم کی آگ، اور وہاں پہ پورا منہ پھاڑا جا رہا ہے جہنم کے اندر. اور جناب کس گناہ کی وجہ سے؟ کیا کیا ہے آخر اس بندے نے؟ سننا، خاص طور سے کم عمر کے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور خواتین جو یہ کثرت کے ساتھ میں مرض ہمارے یہاں پر موجود ہے، کیوں کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ میں یہ کام؟
میرے نبی نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل اس کے ساتھ میں یہ معاملہ کیوں ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ کان یکذب فی الحدیث، حضور جب یہ آدمی بات کرتا تھا تو بات چیت کرنے میں جھوٹ بول دیا کرتا تھا. صرف جھوٹ کی سزا یہ ہے، صرف جھوٹ کے ساتھ میں یہ معاملہ. غور کیجیے آگے کے معاملے کیا ہوں گے. جھوٹ کو ہمارے معاشرے میں اب گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. پہلے تو مائیں کہا کرتی تھی کیا کہ بیٹا اگر تو نے جھوٹ بولا فرشتہ تیرے سے کئی کلومیٹر دور بھاگ جائے گا. لیکن آج کی مائیں تو عجیب ڈپلیکیٹ آنے لگی ہے، وہ گھر کے اندر موجود ہوتی ہے اور باہر دروازے کے اوپر کوئی دستک دیتا ہے تو لڑکے سے کہتی ہیں کہ بیٹا جا کر کے کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے. حالانکہ باپ گھر کے اندر موجود ہے لیکن ماں جھوٹ بولنے پہ مجبور کر رہی. اپنی اولادوں سے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے، اپنی اولادوں کو جھوٹ کا سہارا بنایا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. فرمایا میرے نبی نے سارا گال پھاڑ دیا جائے گا، گدی تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، پھر ادھر سے پھاڑا جائے گا، اور چاروں وقت جب بھی یہ حشر ہوگا اللہ دوزخ کی آگ کے اندر پکاتا رہے گا اور وہاں پہ ہمارے ساتھ میں یہ انجام ہوتا رہے گا. ہمیں اور آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ کیا حشر ہوگا، اور صرف ایک جھوٹ کی وجہ سے. چوری ڈکیتی نہیں کی، صرف جھوٹ بولا ہے اس نے، اس کے اوپر اللہ یہ انجام کرے گا اس کا. ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں، ان سے کہو کہ جھوٹ مت بولو تو کیا جملہ ہوتا ہے، اجی مذاقی میں تو جھوٹ بولا ہم نے، مذاقی میں تو بولا، بس ویسے ہی کہہ دیا، اصلیت میں نہیں کہا جھوٹ ہم نے، مذاق میں کہہ دیا. کیا مذاق میں جھوٹ جائز ہے؟ یہ کہاں سے مسئلہ آ گیا ہمارے یہاں کہ مذاق میں جھوٹ جائز ہے؟ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی ناجائز اور حرام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے زیادہ بد نصیب وہ شخص ہے جو دوسروں کو ذرا سی دیر کے ہنسانے کے لیے اپنی زبان سے جھوٹی باتیں کہا کرتا ہے. عالی تفریح کے لیے، ٹھٹے بازی کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے. فرمایا یہ انتہائی محروم آدمی ہے. فرمایا اس کے ساتھ میں اللہ بڑا خطرناک معاملہ کریں گے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے بنا وجہ جھوٹ بول لے. مذاق میں جھوٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں ہمارے نبی نے مذاق کی ہے اور اللہ کے نبی نے بھی صحابہ سے مذاق فرمائی ہے، لیکن میرے نبی نے کبھی صحابہ سے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا. ہم اور آپ مذاق کی سنت کو تو لیتے لیکن ساتھ میں یہ جھوٹ حرام داخل کر کے اپنی آخرت پھنسا لیا کرتے. میرے نبی کی مذاق کتنی پیاری ہوتی تھی، کتنی اچھی مذاق فرماتے تھے. مشہور ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا، یاد دلانے کے لیے بتلا دیتا ہوں. مشہور ہے جو واقعہ کہ اللہ کے نبی گھر پر آئے، ایک بڑی بھی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، نہیں ملاقات کے لیے آئی ہیں ابھی تو. حضور نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ یہ کیوں آئی ہیں؟ فرمایا حضرت آپ سے مغفرت کی دعا کرانے آئی ہیں کہ آپ ان کے لیے ذرا مغفرت کی دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا بتا دو اس بوڑھی کو جا کر کے کہ بوڑھی عورتوں کی جنت میں انٹری نہیں ہے، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. اللہ، بس جیسے ہی یہ جملہ اس نے سنا حضور کی زبان اقدس سے اس کی تو حالت خراب ہو گئی. بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی اور وہ بیچاری آلریڈی بوڑھی ہوئی بیٹھی ہے، آئی تھی مغفرت کرانے اور مسئلہ اور اٹک گیا اس کا. تو جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے گئے تھے نمازیں معاف کرانے روزے سر پڑ گئے، محاورہ ہے ہمارے یہاں پر. آئی تھی مغفرت کرانے، وہاں جنت کی جو امید تھوڑی بہت بندی تھی بڑھاپے کے چکر میں وہ بھی چانس ختم ہو گئی، نو انٹری کا سرٹیفکیٹ مل گیا.
اور حضور کی زبان سے نکلا تو کوئی شک کا مسئلہ ہی نہیں ہے. حضور تو یہ جملہ فرما کے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد آئے, دیکھا بڑی بھی وہیں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا اب کیا ہوا؟ اسے فرمایا حضرت آپ نے بات ہی ایسی کہہ دی کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی, اس کی تو ابھی تیاری شروع ہو گئی اوپر کی روانگی کی, اس کی تو حالت خراب ہو گئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ جا کے سمجھا دو کہ بوڑھی بوڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی, جوان ہو کر کے جائے گی جنت میں. میرے نبی مذاق فرماتے تھے, آپ کا مذاق بڑا پیارا تھا, جھوٹ نہیں بولا نا حضور نے. آپ نے یہی کہا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی, اور واقعی نہیں جائے گی. جو بھی بوڑھی عورت جنت میں جائے گی وہ جوان بن کے جائے گی. تو صحیح تھا آپ کا جملہ. ایک صحابی آئے میرے نبی کے پاس میں, آنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ بہت لمبا سفر کر کے جانا ہے, مجھے ذرا بڑھیا سی سواری دے دیجئے, اونٹ چاہیے بڑھیا شاندار, لمبا سفر ہے میرا. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ, ہم تمہیں تھوڑی دیر کے بعد میں اونٹ کا بچہ دے دیں گے. وہ کائیں کے لیے آیا؟ پالنے کے لیے لینے آیا تھا یا سواری کے لیے؟ بتائیں. سواری کے لیے. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹھ جاؤ, ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں تمہیں اونٹ کا بچہ دے دیں گے. بس وہ تو رہا ہوگا کوئی سہارنپوری سا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے پالنے کے لیے مانگ رہا ہوں یا سواری کے لیے مانگ رہا ہوں؟ میں نے آپ سے سواری کے لیے مانگا اور آپ میرے سے کہہ رہے ہیں اونٹ کا بچہ دیں گے, میں پالوں گا تھوڑی نا اس کو. اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی کوئی اونٹ کتنا بھی بڑا ہو جائے ہوگا تو کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا یا نہیں ہوگا. کوئی آدمی 60 سال کا ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن ہے تو وہ انسانی کا بچہ ہے نہیں. یا ہم منع کریں گے کہ نہیں اب انسان کا بچہ نہیں رہا بڑھاپے کے بعد میں. اللہ کے نبی ایسے مذاق فرمایا کرتے تھے, جھوٹ نہیں ہوتا تھا آپ کی زبان میں, تفریح بھی ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے, آپ نے فرمایا اے 2 کان والے, 2 کان. اب ہر صحابی ایک دم سے اپنے کان پکڑ کر کے دیکھ رہا ہے کہ کتنے کان ہیں. جب حضور نے فرمایا 2 کان والے, سب نے کہا حضرت سبھی کے 2 کان ہیں. فرمایا تو پھر بے چین کیوں ہو گئے تھے تم اتنی جلدی؟ غور کرنا چاہیے تھا نا جملے کے اوپر. ایک صحابی تھے, ان کے کان تھوڑے سے بڑے تھے, اللہ کے نبی نے انہیں کہا تھا 2 کان والے. سارے صحابہ اپنے کان پکڑ کے چیک کرنے لگے کہ ہمارے 2 ہی ہیں یا کم یا زیادہ تو نہیں ہے. اللہ کے نبی ایسے مذاق فرماتے تھے. ایک مرتبہ کھجورے کھا رہے ہیں, بڑا دلچسپ واقعہ ہے حضور کا, اس سے زیادہ مجھے حضور کی مذاق کا اور کوئی واقعہ نہیں ملا تاریخ میں. سنا دیتا ہوں یہ بھی آپ کو. حضور ایک مرتبہ بیٹھے اور 3-4 صحابہ ہیں اور بیچ میں کھجور کا ٹوکرا رکھا ہے, بہت ساری کھجوریں, اور سب کھا رہے ہیں اپنی اپنی کھجوریں. تو جب سب کھجوریں کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کی گٹھلی ہر آدمی اپنی کھجور کی اپنے سامنے رکھ لے گا. ہر صحابی اپنی گٹھلی اپنے سامنے رکھ رہے. جب کھجوریں کھا کے نمٹنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھجوریں کھا رہے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنی کھجور کھاتے اور پاس میں آپ کے حضرت علی بیٹھے تھے. آپ اپنی گٹھلی آرام سے حضرت علی کی گٹھلیوں میں ملا دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گٹھلی حضرت علی کی گٹھلیوں میں ملاتے رہے اور ساری گٹھلیاں وہاں پہنچا دی حضرت علی کی میں. اور جب کھانے کے بعد میں فارغ ہو گئے اور سب نے کھجوریں کھا لی, حضور نے صحابہ سے کہا بھائی ذرا گٹھلیاں گنو تاکہ پتہ لگے کس نے زیادہ کھایا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ ذرا گٹھلیاں گنو تاکہ پتہ لگے کس نے زیادہ کھایا ہے. اب حضرت علی کے تو کان کھڑے ہو گئے ایک دم سے, وہ دیکھ رہے تھے کیا چل رہا ہے نیچے نیچے. حضرت علی بھی بڑے بے تکلف تھے, ان کا جملہ مزہ آ گیا پڑھ کر کے. کیا فرمایا حضرت علی نے؟ ان کا جملہ سننا کہ ٹھیک ہے
آپ گنوا لیجئے کہ کس نے کتنی گٹھلیاں کتنی کھجوریں کھائی ہیں، لیکن لوگوں پہلے یہ دیکھو کون آدمی یہاں ایسا بیٹھا ہے جس نے کھجور گٹھلی سمیت کھا لی ہے۔ فرمایا کہ پہلے یہ دیکھو کون آدمی یہاں ایسا ہے جس نے کھجور گٹھلی سمیت کھائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہنسے، بہت خوش ہوئے، آپ مسکرائے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مذاق ہوا کرتی تھی۔ کتنا پیارا اور نورانی منظر ہوتا ہوگا جب یہ حضرات اور پاکیزہ ہستیاں اس طرح سے بیٹھ کر کے اور تفریح کی باتیں کیا کرتے ہوں گے۔ خیر میں میرے پیارو، میں عرض یہ کر رہا، الذی یصلی النار الکبریٰ، اللہ نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر تم نے اپنا معاملہ صحیح نہیں کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جہنم کی آگ میں داخل کروں گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اور ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کے اندر یہ حشر ہوگا کہ آدمی مستقل وہاں پر آگ کے اندر جل رہا ہوگا اور تپ رہا ہوگا اور بے چین ہو رہا ہوگا، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو وہاں پر موت نہیں آ رہی ہوگی۔ لا يموت فيها ولا يحيا۔ تو ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے نا انشاءاللہ۔ آگے سنیں، قد افلح من تزکا۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب خالی ڈرائی دیا آپ نے، ذرا کچھ اچھی چیزیں بھی تو بتا دیجئے۔ ایک جگہ میں بیان کے لیے گیا اور وہاں پہ میں نے جہنم کا تذکرہ کر دیا خوب جم کر کے، اور بیان ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک صاحب آئے، کہنے لگے مفتی صاحب اتنا ڈرانے کے بعد میں کچھ بشارتیں اور خوشخبریاں بھی سنا دیا کرو تاکہ ڈر کم ہو جائے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ تو وہ آدمی تھا جس نے دین کی بات کو نہیں سنا یا دین کی بات کو سنا عمل نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ بدبخت ہے اور اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اور ایسی آگ میں جلے گا کہ نہ مر سکے گا اور نہ جی سکے گا۔ قد افلح من تزکا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی نے دین کی باتوں کو سن کر کے عمل کر لیا، اللہ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ آیت سن لی تھی آج مسجد کے اندر، انہو یعلم الجہر وما یخفا، کہ اللہ تمام چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اب رات میں جب گھر پہ گیا، انٹرنیٹ بھی موجود تھا، موبائل بھی موجود تھا، لیکن حرام کاری کی چیزیں اپنے اسکرین کے اوپر نہیں چلائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور آج میں سن کر کے آیا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا۔ تو کامیاب والوں میں ہی آنا ہے نا انشاءاللہ۔ قد افلح من تزکا، فرمایا جس نے اپنے دل کی اصلاح کر لی، ایسا آدمی اللہ کے یہاں کامیاب ہو گیا، دل کو سنوار لیا۔ کیا مطلب دل کو سنوارنے کا؟ علماء نے فرمایا تمام دل کی برائیاں نکال دی، تمام غیر اللہ کے علاوہ کی جو محبتیں، جو تعلقات اپنے دل کے اندر بسا رکھے، سب کو نکال کے پھینک دیا اور اپنے دل کو خالص اللہ کے لیے کر لیا۔ فرمایا قد افلح، اللہ فرما رہے یقیناً کامیاب ہو گیا ایسا آدمی۔ قد افلح من تزکا، اپنے دل کو سنوار لیا، اور دل کو سنوارنے کے بعد میں کیا کیا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، آخری آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے دل کو سنوارا، اللہ سے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد نماز شروع کر دی۔ فرمایا جس نے اپنے دل کو سوارا، اللہ کا ذکر شروع کیا اور نماز کا اہتمام کیا، قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔
کرنے والے یہ 3 کام. پہلا کام دل کی اصلاح. دوسرا کام بتایا کہ دوسرا کام اللہ کا ذکر. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ کے نام کو زبان پہ جاری کر دیا. اور تیسرا کام نماز کا اہتمام شروع کر دیا. ایسا آدمی کامیاب ہو گیا، بیڑا پار ہے. یہاں سے ایک بات علماء نے بڑی پیاری لکھی ہے، سن لیں اس کو بھی. کیا فرمایا کہ اللہ نے پہلے دل کی صفائی کو ذکر کیا اور اس کے بعد میں اپنا ذکر بتایا اور پھر نماز بتائی. پتہ یہ لگا کہ یہ ذکر اللہ اور نماز اپنا فائدہ جب دکھائیں گی جب دل کی صفائی ہو جائے. اگر دل کے اندر نافرمانیاں بھری ہیں اور دل میں حرام کاریاں بھری ہیں اور آدمی تسبیح پہ تسبیح گھوٹتا رہے اور 1000 دانوں کی تسبیح گلے میں ڈال کے پڑھتا رہے لیکن دل کے اندر غلط باتیں بیٹھی رہے، فرمایا ایسی تسبیحوں سے فائدہ نہیں ہوگا. پہلے اپنے دل کو سوارو، اس کے بعد میں اللہ کی یاد کرو تو دل میں نور آ جائے گا. پہلے دل کی اصلاح کر لو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو. یہاں اللہ نے آرڈر دیا ہے اللہ کا ذکر کرنے کا. آپ پریشان نہ ہو کہ اللہ کا ذکر کیسے کریں. میں بڑا آسان نسخہ آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں. اس نسخے کے مطابق اگر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا. کیا آسان نسخہ ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. فرمایا کہ آدمی روزانہ 3 تسبیحات کا اہتمام کر لے، اللہ اس کو اپنا ذکر کرنے والوں میں شمار کر لے گا. صرف 3 تسبیح. کون کون سی 3 تسبیح؟ فرمایا نمبر 1، سب سے پہلی تسبیح آدمی استغفار کی پڑھ لیا کرے. استغفار، اس کی تسبیح. استغفار کئی سارے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو بھی آپ کو یاد ہو اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. اور ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہمیں دونوں ہی یاد نہیں. اب کیا کریں؟ میں ان کے لیے بھی جگاڑ بتا رہا ہوں. جگاڑ ہر جگہ ملے گا آپ کو. ہماری پڑھائی پہلے ابتدائی ہردوئی میں ہوئی ہے. لکھنؤ سے پہلے ایک اسٹیشن پڑتا ہے ہردوئی. جب ہم لوگ وہاں پہ پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ جب تم سہارنپور میں جاؤ گے تو سہارنپور میں ایک بڑی خاص گاڑی چلتی ہے، اس کو ضرور دیکھنا. تو ہم نے پوچھا حضرت کون سی گاڑی ہے؟ فرمایا وہاں پر ایک جگاڑ چلتا ہے. ہم نے کہا گاڑی کا نام جگاڑ ہے؟ کہا ہاں گاڑی کا نام جگاڑ ہے. اب یہاں پر آئے تو دیکھا ماشاءاللہ یہاں تو زیارت ہوئی. جنریٹر لے لیا اور ایک بوگی لے لی اور دونوں کو لگا دیا. آپ کی 4 ویلر تیار ہو گئی. ٹھاٹ سے ہمارا پورا گھر بن گیا. اس کے اوپر چاہے جہاں چلے جاؤ. تو ہر جگہ جگاڑ ہے. جب ہم نے گاڑی میں بھی جگاڑ نکالا تو میں آپ کو وظیفے میں بھی جگاڑ دے رہا ہوں. سنیے، جن لوگوں کو یہ پورا استغفار یاد نہ ہو، بہت آسان نسخہ. کیا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ تو یاد ہی ہے نا، بس اتنا ہی پڑھ لیا کریں. اتنا ہی پڑھ لیا کریں. یہ تو پڑھ لیں گے نا انشاءاللہ. کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ. سب کو یاد ہے. کتنی جلدی ہو جائے گا ہمارا وظیفہ. اور انشاءاللہ یہ چھوٹا سا لیکن پابندی کے ساتھ میں ہوا تو ایسا اثر لے کر کے آئے گا، ایسا اثر لے کر کے آئے گا. اس کی برکتیں ہم اور آپ خود 1 ہفتہ 10 دن اہتمام کے بعد دیکھنی شروع کر دیں گے. اللہ کا ذکر چاہے چھوٹا سا ہو لیکن پابندی کے ساتھ میں ہو، اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے، ضرور آئے گا. تو پہلی تسبیح آپ کو بتائی کاہیں کی پڑھیں گے؟ استغفار کی. حضرت نے فرمایا کہ دوسری تسبیح پڑھ لیا کرو درود شریف کی. درود شریف. اب درود شریف کون سا؟
نماز والا تو بہت لمبا ہے، آپ کہیں گے اس کو تو پڑھتے پڑھتے بہت وقت لگ جائے گا، اتنا تو ٹائم ہے نہیں، ہم لوگ بزی شیڈیول ہے، ہمارا ٹائمنگ بڑی ٹائٹ ہے ہماری، ہم نہیں پڑھ سکتے اتنا لمبا۔ اب یہاں پر بھی آئیے آپ کو ایک چھوٹا سا معاملہ دیتا ہوں۔ درود شریف کے اندر درود شریف بہت سارے ہیں، سب سے افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن ایک سب سے چھوٹا درود آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں، اس میں کوئی وقت نہیں لگے گا، اور وہ درود ہے وصلی اللہ علی النبی الامی۔ بس وصلی اللہ پڑھ لیجئے علی النبی الامی، بس یاد ہو گئے نا؟ سنائیں ذرا سارے لوگ، بس اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے دل کو پہلے صاف کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد میں دل کی صفائی کرنے کے بعد میں روزانہ یہ 3 تسبیحات شروع کریں، جس میں سے 2 تسبیح آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، یہ 2 ہو گئی۔ نمبر 3، تیسری تسبیح ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کی ایک تسبیح، یہی تک لا الہ الا اللہ، بس یہاں تک کافی ہے۔ 8-10 مرتبہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ پورا پڑھ لیا کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 8-10 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک بار پورا پڑھ لیں، ورنہ پوری تسبیح کے اوپر لا الہ الا اللہ، اس کی ایک تسبیح۔ آپ استغفر اللہ 100 بار پڑھیں گے، کتنے گھنٹے لگیں گے بتائیں ذرا جلدی؟ 5 منٹ میں تو ہو جائے گی نا، 5 منٹ میں نے میکسیمم بتایا ہے، ورنہ منیمم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری اسپیڈ بہت اچھی ہے، آج کل 6 گیئر کی کاریں آنے لگی ہیں، 5 کا تو دور ہی ختم ہو گیا، بلکہ گیئر ہی غائب ہو گئے اب تو یہ تو پرانے، اب تو اسپیڈ کا زمانہ ہے، آپ 5G کے اندر قدم رکھنے جا رہے ہیں، تو آپ کی تسبیح منیمم کیا ہوگی وہ آپ بہتر جانیں، تو استغفر اللہ بڑی مختصر وقت میں پڑھا جائے گا، ہم 5 منٹ لگا لیں۔ چلیے دوسری تسبیح پر آ جائیے، دوسری تسبیح کاہے کی بتائیے؟ درود شریف کی۔ کیا درود شریف؟ وصلی اللہ علی النبی الامی۔ کتنی دیر لگے گی اس میں؟ 5 منٹ، اس کے بھی 5 منٹ لگا لیجیے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، چلیے 10 منٹ لگا لیں، کل کتنی دیر ہو گئی؟ 15 منٹ۔ اور آخری تسبیح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 5 منٹ مان لیں، بہت زیادہ سے زیادہ، تو 5 منٹ اگر ہم مان لیں تو کتنا وقت ہو گیا ہمارا؟ 20 منٹ۔ اگر ہم نے اور آپ نے یہ 20 منٹ دے دیے، اللہ نے چاہا ایسا انقلاب انشاءاللہ زندگیوں کے اندر آئے گا کہ اپنی آنکھوں سے ہم اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون کون شروع کرے گا کل سے؟ اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق دے دے۔ آج پہلی بار مجھے آپ کے سامنے یہاں پر حاضری ہوئی ہے، ورنہ تو اور جگہ تو بہت پروگرام ہوئے، آپ سے آج شاید پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے، لیکن آپ سن بھی رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عمل بھی کریں تو ہماری یہ ملاقات انشاءاللہ یادگار ملاقات بن جائے گی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ کا نام لے لیا، اللہ نے فرمایا پہلا کام دل کی صفائی، دوسرا کام میرا نام لے لیا کرو۔ نام لینے کے 3 آسان طریقے، 20 منٹ میں کام فارغ ہمارا۔ آخری چیز فصلى، فرمایا تیسرا کام نماز کا اہتمام کر لیا کرو، نماز کی پابندی۔ کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز۔
تو 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو. اللہ نے فرمایا اگر یہ 3 کام کر لیے سیدھا تمہیں بلاؤں گا اور جنت کے اندر بھیجوں گا. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے. کامیابی سے تمہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی. اپنے دل کی صفائی کر لو, زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کر لو اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لو. 30ویں پارے میں سورۃ الاعلی کے اندر میرے رب نے فرمایا سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ. قد افلح. ارے جنت میں چلے گئے, بہت آسانی سے مل گئی جنت. کیا ملے گا جنت کے اندر؟ ایک چیز سنا دیتا ہوں آپ کو جنت کی, ورنہ تو تفصیل تو بہت ہے جنت کی, مہینوں چاہیے جنت کی نعمتوں کے ذکر کے لیے. لیکن ایک نعمت بتا دوں, چونکہ جہنم کا عذاب بھی سنا ہے تو جنت کی نعمت بھی بتا دیتا ہوں. ایک نعمت مردوں کے لیے, ایک نعمت خواتین کے لیے, دونوں کی اسپیشل چیز. کیا ملے گا جنت کے اندر جانے کے بعد میں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر آؤ گے تو تمہیں انعام دیا جائے گا. اور کیا انعام ملے گا؟ فرمایا جس سے تمہارا دنیا میں نکاح ہوا تھا وہ تو تمہیں بیوی بنا کے جنت میں بھی دے دی جائے گی. اس کے علاوہ اللہ 71 حوروں کے ساتھ نکاح فرما دے گا. کتنی کے ساتھ؟ بتا دیں بلند آواز سے, شرمائے نا. کتنی کے ساتھ؟ 71 کے ساتھ میں. اللہ ذکر فرما رہے جنت کے اندر یہ حاصل ہوگا. اور حور کیسی ہوگی؟ ارے یہاں روڈ پہ ٹہلنے والی جو گندی سندی جاتی رہتی ہیں انہی کو دیکھ کر کے باولے بنے پھرتے ہیں. فرمایا حور کیسی ہوگی اس کی ذرا کیفیت سنو. اللہ نے ارشاد فرمایا, میرے نبی ذکر فرماتے اتنی خوبصورت, اتنی خوبصورت, اتنی خوبصورت کہ وہ 70 جوڑے پہنے گی کپڑوں کے, لیکن 70 جوڑے پہننے کے بعد بھی اس کا بدن ایسے جھلکے گا جیسے کانچ کی سفید شیشی کے اندر پانی جھلکتا ہے. یہاں پہ حرام کر دیا کہ بدن نہ دیگے, وہاں حلال ہو گیا, نعمت کے طور پہ مل رہا ہے. خوبصورتی لک کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیں, سوچیں اس چیز کو. خواتین سوچ رہی ہوں گی او ہو حور ہم سے آگے نکل گئی, ہماری عورتیں پریشان نہ ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حور اتنی خوبصورت ہو گئی, یہ دنیا والی عورتیں ایسی رہ جائیں گی کیا؟ فرمایا ارے حور تو ان کے گھر میں نوکرانی کی طرح سے ہوگی, یہ تو خوبصورتی نوکرانی کی ہے, مالکن کا اندازہ لگا دو. اللہ کیسا بنائیں گے خوبصورتی کا حال. اور فرمایا میرے نبی نے اتنی چمکدار ہوگی, اتنی چمکدار ہوگی, یہاں پہ تو 40 سال کی ایسی سرجری کی جاتی ہے کہ بدن کے اوپر کوئی جھری نظر نہ آ جائے, اور گندگی کو ایسے کریم پاؤڈر سے ختم کیا جاتا ہے کہ ساری چیزیں چھپ کر کے رہ جائیں اور ساری عیب چھپ جائے. فرمایا جنت کی حور بغیر کسی میک اپ کے اتنی خوبصورت ہوگی کہ آدمی اگر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے تو حور کے گال اتنے چمکدار ہوں گے, اتنے خوبصورت ہوں گے کہ اس کے گال کے اندر آدمی کو اپنا چہرہ نظر آ جائے گا, اتنے چمکدار. اندازہ ہو رہا ہے کچھ نعمت کا. ایک وہ ہے جو ابھی آپ سن کر کے آئے, چاروں طرف آگ ہے, پیر کے اوپر جوتے آگ کے, بدن کے اوپر تارکول پگھلا ہوا پڑا ہے, منہ کے اندر شرمگاہوں کا پانی جا رہا ہے, اور بدن کے اندر غذا زقوم کے درخت کو بنایا جا رہا ہے. ایک جگہ وہ ہے اور ایک جگہ یہ ہے اللہ نے بنائی ہے. اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے اور وقت بڑا کم ہے, جون سی چاہے جگہ پہ اپنی سیٹ ریزرو کرا لے, اللہ نے موقع عطا فرما دیا.
तत्काल में टिकट नहीं मिल रहे। अल्लाह ने पूरा वक्त दिया है कि आराम से नॉर्मली तरीके पर अपने आप बुकिंग करा लेना, अच्छी तरह से सीटों का मुआयना कर लो, सारी सीटों को जांच परख लो, जो जगह ज्यादा पसंद आए वहां की एप्लीकेशन डालना, अभी सीट तुम्हारे लिए रिजर्व कर दी जाएगी। अल्लाह ने जन्नत में ये नेमतें तैयार की हुई हैं। एक जगह मैंने जब बयान किया, वहां हूरों का जिक्र हुआ। एक नौजवान आकर के कहने लगा, मुफ्ती साहब आप हूरों का इतना डिटेल में जिक्र ना किया करें। मैंने कहा वजह? कहने लगा अब तो ये हाल हो गया, नमाज पढ़ता हूं तो नियत कुछ और नहीं होती, यही होती कि हूर मिलेगी। रोजा रख रहा हूं तो किसी और इरादे से नहीं, सिर्फ टारगेट यही होता है कि इस रोजे के बदले में हूर मिलेगी। मैंने कहा कि अगर हूर के चक्कर में भी कर लिया तो भी अल्लाह कबूल करेगा, ये अल्लाह की नेमतें हैं। तुम इसी के चक्कर में कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह जाय नहीं करेगा। अल्लाह ने तो अपनी जन्नत की नेमतों को इसीलिए जिक्र फरमाया ताकि बंदे उसको पढ़ के शौक पैदा करें इबादत का। जब सुबह में अजान हो और नमाज का वक्त हो रहा हो और रजाई के अंदर पूरा तरह से गर्मी का माहौल हो और आदमी मजे के साथ निवास के अंदर पड़ा सो रहा हो, उस वक्त रजाई को फेंकना और बदन को बाहर निकालना और ठंडे ठंडे पानियों से वुजू करना और नमाज के लिए आना, ये कम बात नहीं होती। अगर हूर के चक्कर में ही रजाई फेंक करके आ गए तब भी बहुत गनीमत है। आएंगे ना सब हजरात इंशाअल्लाह। फजर की नमाज से होना चाहिए महसूस हो कि वाकई एक मुसलमान है, इसने दीन की बात सुनी, शौक पैदा हुआ और देखो अमल के ऊपर खड़ा हो गया। अगर ये कैफियत हमारे अंदर है तो हमारी बातें, हमारी मजलिसें सब कामयाब है, और अगर ये कैफियतें पैदा ना हो तो सारी चीजें बेकार रह जाती। ये तो मर्दों के लिए मैंने जिक्र कर दी। आखिरी बात बता रहा हूं, खवातीन के मतलब की जन्नत में क्या मिलेगा। खवातीन के ताल्लुक से एक चीज मैं जिक्र कर दूं, हमारी औरतों को सबसे ज्यादा जो शौक होता है वो नए नए सूट बनाने का होता है। जो शादीशुदा हैं वो तजर्बा कर रहे होंगे इस बात का। कितना भी मामला संगीन हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए औरत से, आप रात को जाके हल्के से कान में कह दीजिए कि बेगम कल को मेरे साथ चलना, तुम्हें एक सूट दिलवा के लाऊंगा। उसी वक्त खुश हो जाएगी, कहेगी चाय लाऊं आपके लिए, फौरन मसला हल, सारी टेंशनें खत्म। अगर एक सूट का नाम आ जाए तो सारा मसला खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा औरतें हर फंक्शन के लिए नया सूट चाहिए। शादी आ रही है, मंडे का अलग चाहिए, बारात का अलग चाहिए, वलीमे का अलग चाहिए, चौथी का अलग चाहिए, हर सूट अलग चाहिए। मेरे अल्लाह ने क्या निजाम बनाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र फरमाते हैं, और तो जन्नत में टेंशन नहीं है। जब वहां पे तुम्हें कहीं फंक्शन में जाना होगा और नए सूट की जरूरत पड़ेगी, शौहर से कहने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, या शौहर की जेब से गुलाबी नोट पार करने की जरूरत नहीं है। वहां बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। क्या काम होगा? हर दरख्त, हर जन्नत के मकान में अल्लाह ने एक अनार का दरख्त लगाया, अनार का दरख्त। फरमाया औरत जाएगी और उसके अनार को तोड़ेगी और तोड़ने के बाद अनार खोलेगी। वो अनार को जैसे ही खोलेगी अंदर से नया जोड़ा अता कर दिया जाएगा। अनार के अंदर से नए सूट निकलेंगे। एक अनार खोला, सूट निकाला, पसंद नहीं आया, डाल दो, दूसरा अनार तोड़ो, उसका सूट चेक करो। अल्लाह ने बेपनाह दिए हैं। दिन में 70 जोड़े बदलना चाहे तो एक दिन में 70 जोड़े बदलने तक की इजाजत होगी। अल्लाह ने ऐसे मदद दुनिया के बाद में जन्नत के अंदर कायम फरमाए। इख्तियार मुझे और आपको दे दिया, और बड़ी
छोटी सी जिंदगी और बड़ा महदूद वक्त दे दिया, ये 30-40 साल या तो मनमानी कर लो या रब मानी कर लो। अगर मनमानी की तो वहां पर वो हशर होगा जो पहले जिक्र किया, और अगर रब की मान ली तो फिर ये नेमतें मिलेंगी जो आपके सामने अर्ज की। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी और आप तमाम हजरात को ये दूसरी वाली नेमतों के लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पिछले वाले ठिकाने से मेरी आपकी तमाम उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब खूब हिफाजत फरमाए। ये था इस वक्त का हमारी बयान का खुलासा। ये सूरतुल आला पारे 30 के अंदर है, उससे कुछ आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी और आपके सामने रखी है। और इन सब बातों के लिए आसान नुस्खा वो सबसे पहली वाली बात है कि अल्लाह के देखने का यकीन बिठा लें, तो इंशाअल्लाह अगर ये बात याद रहेगी कि अल्लाह हमें देख रहा है तो फिर सारे काम करना आसान हो जाएगा, गुनाहों से बचना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने अर्ज किया, उन बातों को जरा मुझे बता दें ताकि आप याद भी करके जाएं कि सबसे पहली चीज हर वक्त क्या जहन में रखना है, अल्लाह हमको देख रहा है, बस इसका जहन में बिठा लें, अल्लाह देख रहा है। फिर इंशाअल्लाह 70% गुनाह तो यहीं छूट जाएंगे अगर ये बात जहन में आ गई कि अल्लाह देख रहा है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि मुसलमान को जब नसीहत की जाए और वो उस पर अमल नहीं करता, अल्लाह ने कुरान पाक में ऐसे आदमी को क्या फरमाया, बदबख्त या बदनसीब, ये अल्लाह ने कुरान में उसको हुक्म दिया। और आगे मैंने आपके सामने अर्ज किया कि फिर अल्लाह उसे आग में जलाएगा जहां पे आग के अंदर ईंधन, लकड़ियां और कागज और घास नहीं होंगे, बल्कि उस आग का ईंधन क्या होंगे, इंसानों के बदन होंगे, इंसानों के बदन होंगे। अल्लाह वहां पे दाखिल करेगा, अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत करे। उसके बाद बताया कि जिस आदमी ने अल्लाह की मान ली और 3 काम कर लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे ये जन्नत के मजे देगा। पहला काम बताया, अपने दिल की सफाई कर ली, अपने दिल की सफाई कर ली, दिल से तमाम गैरुल्लाह को निकाल दें, अल्लाह को बसा लें अपने दिल के अंदर, ये दिल की सफाई का मतलब। दूसरा काम बताया, अल्लाह का क्या किया, क्या किया, जिक्र किया। दूसरा काम अल्लाह का जिक्र किया। और जिक्र के लिए कितनी तस्बीहात बताई, 3 तस्बीहात। पहली तस्बीह काहे की पढ़नी है, इस्तिग़फ़ार की, क्या पढ़ेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह। दूसरी तस्बीह बताई काहे की, दुरूद शरीफ की। आवाज नहीं आ रही आप हजरात की, दुरूद शरीफ की। तो दुरूद शरीफ की तस्बीह में क्या पढ़ेंगे, वसल्लल्लाहु अलन नबीयिल उम्मी, अलन नबीयिल उम्मी, छोटा सा दुरूद शरीफ है, इसको याद कर ले। और तीसरी चीज बताई, तीसरी तस्बीह काहे की पढ़ेंगे, कलमे की, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा पूरा पढ़ रहा है, यहां तक का कलमा है, और एक आध मरतबा 2-4 बार 100 में से पूरा कलमा पढ़ लिया करें ताकि पूरा भी 1-2 मरतबा हो जाए। आखिरी चीज बताई कि दूसरा काम तो ये अल्लाह का जिक्र हो गया, और तीसरी चीज बताई कि 5 टाइम की क्या पढ़नी है, नमाज पढ़नी है। और कब से, बस फजर से इंशाअल्लाह कल को शुरू कर देना। फिर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर अल्लाह हमें फिर ऐसी मुबारक मजलिसों में जमा करेगा, अल्लाह वहां पे भी जमा होने का मौका अता फरमाएगा अगर हमने और आपने इन कामों पर अमल कर लिया। ऐसी पाकीज़ा मजलिसें वहां पर हमारी और आपकी नहीं, वहां तो हुजूर के पास में जाया करेंगे, सिद्दीक अकबर और उमर बिन खत्ताब की मजलिसें हुआ करेंगी, उनकी मजलिसों के मजे आएंगे, अल्लाह के दीदार की महफिलें होंगी, ये सारी नेमतें इंशाअल्लाह मिलेंगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله